والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان، اس ذات بابرکت کا لاکھات مرتبہ شکر کہ جس رب الکائنات نے ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے پیدا فرمایا. کروڑوں اربوں کھربوں لاکھوں درود و سلام آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جس پیارے آقا نے اپنی ولادت سے لے کر اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے تک اس گناہگار امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگی. اللہ تعالیٰ کا بے پایہ فضل و شکر کہ اس نے آج ہم سب کو اپنی بندگی، اپنی یاد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کے حوالے سے ہم کو یہاں پر مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا اور یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم اس کے محبوب کے گن گا سکیں. آج کی یہ سالانہ محفل کئی حوالوں سے بڑی ہی متبرک ہے. ہر سال ماہ ربیع الاول شریف میں یہ محفل منعقد کی جاتی ہے اور ہر سال شیفیلڈ، رودرم اور گرد و نواح اور باقی ٹاؤن سے بھی احباب خواتین تشریف لاتی ہیں اور اپنے قلوب اور ارواح کو منور فرماتی ہیں اور فرماتے ہیں. آج کیونکہ پچھلی رات سے موسم کچھ زیادہ ہی خراب رہا اور برف باری بھی ہو رہی، جس کی وجہ سے احباب جو ہیں وہ اپنے گھروں میں زیادہ پسند فرما رہے ہیں کہ وہیں پر رہیں، کیونکہ ڈرائیونگ میں کافی رسک ہے. لیکن روڈز جو ہے وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتی جا رہی ہیں، تو امید ہے کہ جو وقت محفل آگے بڑھتی جائے گی علماء کرام اور باقی احباب جو ہیں شفیع اور رودرم سے بھی انشاءاللہ تشریف لاتے رہیں گے. آج کی محفل اس حوالے سے بھی بڑی ہی دل پذیر ہے کہ کل رات 12 بجے سے ہماری ریڈیو میلاد کی لائیو ٹرانسمیشن جو ہے وہ شروع، اس کا آغاز ہو چکا ہے اور پوری دنیا میں 87.7 FM پر، جس طرح کہ ہر سال رمضان شریف میں بھی ہم جو ہے وہ ریڈیو رمضان جو ہے وہ عوام کے لیے، کمیونٹی کے لیے پیش کرتے ہیں، جس میں اس کسی تعارف کا وہ محتاج تو نہیں ہے. لیکن پچھلے سال سے جو ہے وہ ریڈیو میلاد بھی جو ہے، پچھلے سال اس کا پہلا سال تھا اور اس سال دوسرے سال میں جو ہے اس کا باقاعدہ طور پر افتتاح جو ہے وہ کل ہو گیا ہے. اور آج کی جتنی بھی محفل ہے وہ براہ راست جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مائیں، جتنے بھی بہنیں، جتنے بھی بچے بچیاں، باقی احباب جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ لائیو بھی سماعت فرما رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ انٹرنیٹ پہ بھی آج نہیں سن سکیں گے، لیکن انشاءاللہ کل یا پرسوں سے وہ سلسلہ بھی اور اسمارٹ فونز پہ بھی انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا. تو لائیو جو ہے یہ پروگرام جو ہے براہ راست جو ہے احباب جو ہے وہ سماعت کر سکیں گے. اور انشاءاللہ آج کی اس محفل میں جتنے بھی لوکل ہمارے صناحہ ہیں، جتنے بھی قرہ حضرات ہیں، وہ انشاءاللہ اپنے اپنے انداز میں جو ہے وہ حاضری پیش فرمائیں گے. اور آج کی محفل کے جو مہمان خصوصی ہیں، عالم شہرت یافتہ صناحہ الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب، جو
کراچی سے تشریف لاتے ہیں ہر سال، اور یہاں پر میرا خیال ہے کہ پچھلے 10-12 سالوں سے مسلسل جو ہے وہ شیفیلڈ میں بلا ناغہ ہر سال تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ وہ بھی تھوڑی دیر میں پہنچ جائیں گے، اور انشاءاللہ ان کی ناز سے جو ہے ہم اپنے قلوب و ارواح اور ایمان کو انشاءاللہ تازہ فرمائیں گے. تو آج کی اس محفل کا باقاعدہ آغاز، کیونکہ جب بھی کسی بھی محفل کا آغاز کیا جاتا ہے بالخصوص دینی مجالس کا، جی تو باقاعدہ طور پر کیونکہ جب بھی کسی محفل کا آغاز کیا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام سے، کلام مجید سے جو ہے وہ آیات پڑھی جاتی ہیں. اور ہماری شیفیلڈ جامعہ مسجد کنزلی خفیہ کے امام و خطیب فخر القرہ قاری غلام یاسین صاحب جو ہے وہ ہر سال یہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور پورے شیفیلڈ اور رادرم اور جتنا بھی گرد و نواح کا علاقہ ہے وہ قرہ حضرات میں جو ہے وہ تمام کی نمائندگی کرتے ہیں. بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہے وہ تلاوت فرمایا کرتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت کچھ زیادہ ہی ناساز ہے، جس کی وجہ سے وہ مرحبا مسجد میں بھی نہیں پہنچ سکے ہیں، کیونکہ صحت زیادہ خراب ہونے کے باوجود انہوں نے یہ آج تو وعدہ کیا تھا کہ اگر میری صحت نے اجازت دی تو انشاءاللہ وہ پہنچیں گے، لیکن وہ نہیں پہنچ سکے. بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قاری صاحب جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. تو حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے. کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرائے بزم عطا کون ہے. انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے. اللہ تعالیٰ کے ببرکت کلام سے انشاءاللہ آج کی محفل کا آغاز کیا جاتا ہے. تو میں تلاوت کے لیے ہمارے فرد پاک سے قبلہ قاری حافظ سہیل صابر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آیات بینات سے آج کی محفل کا آغاز فرمائیں. حافظ سہیل صابر صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. حافظ محمد سہیل ثابت صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی کلام سے آیات بینات تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کے آواز میں اور سوز و گداز عطا فرمائے اور قرآن کریم کی اس برکتوں سے ہم سب کو جو ہے وہ مالا مال فرمائے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. ایک مرتبہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور ایک شخص آیا، صحابی تھے، اور انہوں نے آ کر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے. جب انہوں نے دعا مکمل کی تو حضور نے فرمایا کہ یہ طریقہ دعا کا صحیح نہیں ہے، اس کی دعا جو ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو یا نہ ہو. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی تشریف لائے، انہوں نے بھی دعا مانگی. حضور نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا بھی قبول ہو یا نہ ہو. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی تشریف لائے، انہوں نے جب دعا مانگی تو حضور نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو شرط قبولیت عطا فرمائے گا. باقی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے تینوں اشخاص کے بارے میں اس طرح فرمایا، وضاحت تو کیجیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پہلا شخص آیا تھا اس نے سیدھا ہی اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کیا، اس لیے جو ہے اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ اس کی دعا کو قبول کرے یا نہ کرے. جو دوسرا شخص آیا اس نے مجھ پر صلاۃ و سلام بھیجا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں دعائیں مانگی. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ اس نے آخر پہ درود و سلام نہیں پڑھا، اللہ کی مرضی ہے کہ وہ دعا قبول کرے یا نہ کرے. جو تیسرا شخص آیا اس نے اول و آخر مجھ پر درود و سلام بھیجا، پہلے خوب اللہ رب العزت کی بڑھائی اور عظمت بیان کی، اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ کی تمام انبیاء اور بالخصوص میری تعریف کی، اور اس کے بعد اس نے جا کر اپنی دعائیں مانگی، تو یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی دعا کی جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑھائی اور عظمت بیان کی جائے، اس کے بعد حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھا جائے، اور اس کے بعد جب اپنی دعائیں اب اللہ کی بارگاہ میں قبول جب آپ پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً قبول فرمائے گا. اسی طرح کیونکہ آج کی یہ محفل ہے، محفل میلاد ہے، تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی آیات بینات جو ہے وہ تو سماعت فرما لی، اور اس کے بعد اگر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت کے اشعار نہ ہوں تو محفل تو مکمل ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی نعتیں ہیں، لیکن پھر بھی محبت اور عقیدت کا اظہار جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو آج کی محفل کا جو ہے وہ پہلے جو سناہا ہیں وہ ہمارے درمیان موجود ہیں. ہمارے شفیل کے اکاؤنٹنٹ ساجد بشیر صاحب ان کے ساتھ لاتے ہیں، اور جتنے بھی ہمارے پروگرامس ہوتے ہیں وہ جو ہے بڑی شوق سے اور بڑے پیارے انداز میں جو ہے حضور علیہ السلام کی مدح و توصیف بیان کرتے ہیں. تو میں ملتمس ہوں محمد شعیب ساجد بشیر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام اور نعت شریف کا نذرانہ پیش کریں. سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پروں درود سرکار آ گئے، سارے پروں درود سرکار آ گئے. دنیا تے دو
رب محفلاں سجایا میں سرکار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان دل یاد لئی بنایا تعریف لئی زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ گزرے نیازی زندگی سونے دے عشق وچ ناتا میں پرداروا مٹھن من تھار واسطے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کے ذوق میں اور برکتیں عطا فرمائے. مہمان انشاءاللہ آہستہ آہستہ تشریف لا رہے ہیں اور اتنی دیر میں انشاءاللہ پروگرام بھی جو ہے وہ اپنے مراحل طے کر رہا ہے. تو آپ ملتمس ہوں ایک اور ہمارے شفیع کی جانی پہچانی شخصیت بڑے خوبصورت انداز میں شوقیہ انداز میں جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے ہیں. محترم محمد شعیب ظہیری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند اشعار نعت کے پیش فرمائیں. محمد شعیب ظہیری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حضرات اور جو لوگ سن رہے ہیں ریڈیو پہ ذرا محبت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. جب بھی میری ہو سنگ در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک
یا رسول اللہ میں قربان اس ادائے دستگیری کے میرے آقا میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے غلام احمد مختار یوں پہچانے جائیں گے کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ کہ محشر میں بھی ہوگا ان کا نعرہ یا رسول اللہ ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر ندامت ہے گناہوں پر مگر نازا ہوں قسمت پر میرے ہاتھوں میں دامن تمہارا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں دامن تمہارا یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ پھرے کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ جتنے بھی ہمارے مہمان پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر آگے آئیں تاکہ تھوڑا سا ہو جائے گا تھوڑا سا اچھا لگے گا گلفراز انکل رشید صاحب بابا ظہیر آپ کو تو مبارکباد بھی بڑی محفل میں ہاتھ خاص کر محمد عاظم مجاہد صاحب سے آپ کسی بھی تعارف کے محتاج تو نہیں ہیں آپ جو ہے ان کو ہر سال ریڈیو رمضان پہ بھی سماعت فرماتے ہیں انشاءاللہ ریڈیو میلاد پہ بھی آپ کے پروگرام ہوں گے سیرت کے حوالے سے جو ہے تفسیر قرآن کے حوالے سے اور بالخصوص تکبیر ٹی وی پہ جو آپ کا پروگرام آتا ہے پورے یو پی اور پورے دنیا کی عوام جو ہے وہ اس سے معذور ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں اور جو ہے ترقی اور برکت عطا فرمائے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں پروفیسر محمد عاظم مجاہد صاحب
by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, the most exalted in might, the most glorious, we have gathered here to celebrate, to commemorate the noble birth of Hazur Saad Mahab, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. My dear brothers and sisters in Islam, it is the greatness of Allah Tabarak wa Ta'ala, the blessings of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the Rabbi Zul Jalal, the most exalted might, has enabled us, has given us tawfiq, has given us the ability to come to this blessed, spiritually, educationally enriched gathering, which, as I said before, which is being held in celebration of the birth of noble Prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and in particular the starting of the Radio Milad Sharif. Dear brothers in Islam, dear listeners, Allah Tabarak wa Ta'ala's noble Quran discusses the range of issues in the Holy Quran. Some issues, some incidents, some references are linked to the history, to the past. Some links, some references are linked to the present time. Some links, some references prepare the humankind for the time to come till the day of judgment. So this is the beauty of the Holy Quran. This is the beauty of the Noble Quran. This is the beauty and absolute and comprehensive message of Islam. Islam embraces these core areas that I've just highlighted. In essence, the advent of Nabi Mukarram, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, illustrate the life, the noble birth of Hazrat Saad Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illustrates, presents an example how Quran can be visualized in the life, in other words, in the example of life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. So therefore we organize the Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam. We celebrate, and in these circles, in these gatherings, what we do is we talk about and we narrate the stories, the examples, the seerah of Nabi Mukarram, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. We celebrate Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam by sending the gifts of Darood Salam upon the noble Prophet sallallahu alaihi wasallam. In these gatherings, we talk about